دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے کچھ ہستیاں ایسی پیدا فرمائی کہ ان کے اندر ایسی صفات اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ وہ لوگ ان صفات کا استعارہ بن گئے۔ انہی ہستیوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی صداقت کی بات آتی ہے تو اس وقت ہر ایک کا ذہن سیدنا صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے۔ جب وفا کی بات آتی ہے تو ہر ایک کا ذہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ نے وفا کی سب سے کامل اور اکمل تصویر پیش کی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مسلم ہے آقا سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق اکبر کی۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ دوستان مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تاریخ الخلفاء کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ نے جبریل امین سے کہا، جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں زمین پر جاؤں گا تو زمین پر جا کر وہاں جب لوگوں کو یہ سارے معاملات بتاؤں گا، اپنی معراج کا تذکرہ کروں گا، تو کوئی بھی شخص میرے اس واقعہ پر، میرے اس سفر پر یقین نہ کرے گا۔ تو جبریل امین نے کہا، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، جب آپ یہ واقعہ اور تذکرہ دنیا والوں کو جا کے سنائیں گے تو صدیق اکبر وہ ہستی ہے جو آپ کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا کہ جب حضور علیہ السلام مبارک دنیا میں تشریف لائے واقعہ معراج کے بعد، تو آپ نے جب سب کو اپنے سفر معراج کے بارے میں بتایا تو سب نے تکذیب کی، بلکہ یہاں تک کہ کچھ کمزور ایمان والے ایمان سے پھر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام مبارک نے سفر معراج فرمایا ہے، جب آپ نے سنا تو آپ نے بلا جھجک فرمایا اور بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ اگر محبوب کریم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر آپ کو صدیق اکبر کا مقام ملا اور صدیق اکبر کا لقب ملا۔ دوستان مکرم، میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے تذکرے فرما رہا ہے، اور وہ عظیم الشان واقعہ کہ جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی تن من دھن ہر چیز کی قربانی پیش کی، اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی مال کی قربانی پیش کی، گھر والوں کو آپ کی خدمت میں لگا دیا، بیٹیوں کو حکم دیا کہ روزانہ رات کے وقت آنا اور آ کے ہمیں وہاں پر غار ثور میں کھانا پہنچانا ہے، اور خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ جب سارا دن تم دور دور بکریاں چراتے رہنا، لیکن جب رات ہو جائے تو بکریوں کو لے کر غار کی طرف آنا تاکہ محبوب کریم کو تازہ دودھ پیش کیا جائے۔ اور اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، تم سارا دن آپ بہت ہوشیار تھے اور بہت زیادہ چالاک تھے، اور آپ کو یہ ڈیوٹی لگائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جانا مکہ کی ساری گلیوں میں سارا دن گھومنا پھرنا، قریش کے اندر بیٹھنا اور ساری خبریں اکٹھی کرنا، اور رات کو وہ ساری خبریں ہم تک پہنچا دینا۔ گویا کہ سارے کا سارا گھرانہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، ہر چیز کی قربانی پیش کی، ہر چیز اپنی داؤ پر لگا دی، جان مال گھر بار اولاد ہر چیز داؤ پر لگا دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی واقعے کا تذکرہ فرمایا
فرمایا کہ جب کفار نے ان دونوں کو نکال دیا، اپنی بستی سے نکال دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اب یہاں پر دیکھیں کہ نکالا تو دو ہستیوں کو تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہاں ضمیر استعمال فرمائی وہ واحد کی استعمال فرمائی۔ گویا کہ ہستیاں تو دو ہیں لیکن ان کی منشا اور محبت اور آپس میں مودت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف واحد کی ضمیر استعمال فرمائی۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ وہ لوگ یاد کریں کہ جب نکالا کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اور سیدنا صدیق اکبر کو بستی سے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا تھا اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب وہ دونوں ہستیاں جو تھیں وہ غار میں پہنچی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ غار کے اندر دو میں دوسرے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت زیادہ ایک ایمان افروز نقطہ بیان کیا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط سیدنا صدیق اکبر اس غار میں ہی ثانی اثنین نہ تھے، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی ثانی اثنین تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ اس کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت فرمانے کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا کر اعلانیہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہستی اسلام کی دعوت دیتی ہے سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اعلان میں بھی آپ دو میں دوسرے ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی معیت میں جب غزوات میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ دو میں دوسرے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب غار ثور میں دیکھے تو وہاں پر بھی دو میں دوسرے نظر آتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب امامت کا وقت آتا ہے تو حضور کے بعد بھی مصلی آپ ہی کو ملتا ہے، گویا کہ وہاں بھی آپ دو میں دوسرے نظر آتے ہیں، اور جب مزار اقدس میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی حضور کے بعد اب دو میں دوسرے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہی بس نہیں فرمائی، اور فرمایا یہاں تک کہ اگر میدان محشر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو وہاں بھی آپ حضور کے بعد دو میں دوسرے نظر آتے ہیں۔ جب جنت الفردوس میں جائیں گے تو اس وقت داخلے کے وقت بھی آپ حضور کے بعد دو میں سے دوسرے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے درجہ میں جہاں پر آپ علیہ السلام مبارک کا جنت الفردوس میں مقام ہوگا وہاں پر بھی آپ دو میں دوسرے نظر آتے ہیں۔ یعنی ثانی اثنین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ فقط غار ثور کی حد تک ثانی اثنین نہیں ہے، بلکہ ہر مقام پر حضور کا اس طریقے سے ساتھ دیا کہ آپ ثانی اثنین نظر آتے ہیں۔ اور دوستان مکرم، غار ثور کے اندر ایک اور ایمان افروز جو واقعہ پیش آیا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، دیکھیں محبوب کریم کیسے بدلہ دیتے ہیں۔ آپ نے تو خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی دودھ پہنچا دینا، تو محبوب کریم کو جب پیاس لگے گی تو آپ کو دودھ پیش کرنا ہے، آپ دودھ نوش فرمائیں گے، لیکن محبوب کریم نے اس طریقے سے نوازا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام مبارک نے ایک جانب اشارہ فرمایا کہ اے صدیق اس طرف جائیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر اس طرف گئے تو وہاں پر پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ مبارک نے وہاں سے پانی نوش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ اور شیریں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ابھی جنت کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے جو جنت کی نہر تھی اس میں سے کچھ حصہ اس طرف کھول دیا تھا تاکہ تمہاری پیاس بجھ جائے۔ اور جب غار ثور سے باہر آتے ہیں تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب آپ غار ثور سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا بہت خوش ہوئے، اور آپ نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، جس طریقے سے تو نے آج ہمیں دنیا میں غار ثور میں اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح مجھے اور صدیق کو جنت الفردوس میں ایک ہی درجے میں اکٹھا فرما دینا۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کی جو دعا ہوتی ہے، نبی جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، کہ نبی جو بھی دعا فرماتے ہیں وہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے امام راضی فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں جب حضور کے درجے میں بھی آپ ثانی اثنین ہی نظر آتے ہیں۔ دوستان مکرم، سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آپ نے ارشاد فرمایا
کہ میں ابو بکر اور عمر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں اس روایت کو کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی جگہ سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ اسی لیے آج مزار اقدس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی معیت میں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ دوستان مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہم کو اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔